27 جنوری 2023 کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعہ قرآن مقدس کے فضائل اور مناقب کے حوالہ سے ہوگا، اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی جو حکام بالا کی اجازت اور سکیورٹی کے اندر ہوئی، ان کی مکروہ حرکت یہ ناقابل برداشت، اس حوالہ سے بھی اس جمعے کا موضوع یہ سلیکٹ کیا گیا۔ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر قرآن پاک کی محبت دلوں میں رکھنے والے، قرآن سے محبت اور پیار کرنے والے رنجیدہ ہیں، غم زدہ ہیں۔ مقدس کتاب کی سویڈن کے اندر جو بے حرمتی کی گئی، مقدس کلام کو پھاڑا گیا، جلایا گیا، وہاں خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اس جگہ جہاں قرآن مقدس کی بے حرمتی کی گئی، مختلف ترک تنظیموں نے وہاں ایک جلسے کا، ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ وہاں قرآن کی محفل لگی، قرآن کا پروگرام اور جلسہ ہوا۔ یہ ترک حکومت اور ترک تنظیموں کے لیے یہ بہترین ان کی طرف سے اعلیٰ اقدام تھا، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام اور معزز سامعین کرام، رب العالمین کی عظیم کتاب جس کے بارے میں رب العالمین خود فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب نور ہدایت ہے، رشد و ہدایت کا منبع و ماوا ہے۔ یہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب زندگیوں میں انقلاب لانے والی ہے، یہ کتاب زندگیوں کو بدل دینے والی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی روحانی حلاوت سے زندگیاں بدلتی ہیں، روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ وہ کتاب عظیم ہے جس کے آپ کے سامنے فضائل، مناقب، شان اس کی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے معلم قرآن کی فضیلت اللہ یوں بیان فرماتے ہیں، اور مصطفیٰ علیہ السلام اس طرح انداز میں فرماتے ہیں۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں یوں فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ 3 حدیثیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پاک پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی فضیلت میں زبردست یہ 3 حدیثیں بیان فرمائیں۔ اور تلاوت قرآن کی برکت ہے، انسان کے دلوں کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ قرآن سے آواز آتی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہوگا۔ اور یہ قرآن کی تلاوت ایک نفع بخش تجارت ہے۔ سورہ فاطر 22ویں پارہ آیت نمبر 30 میں فرمایا الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ قرآن پاک کی تلاوت ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کے نقصان کی، کسی قسم کے خسارے کی توقع نہیں کی جا سکتی، جو تباہ نہیں ہو سکتی، ضائع نہیں ہو سکتی۔ ایسی قرآن کی تجارت ہے، جتنا پڑھتے جاؤ حرف حرف تمہیں نیکیاں ملتی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ تلاوت قرآن یہ سکون، رحمت، فرشتوں کے نزول کا سبب ہے۔ صحیح البخاری میں فرمایا، صحیح مسلم کے اندر مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغاشیت علیہم الرحمہ وحفت علیہم الملائکہ
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرمایا کہ جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں، ایک دوسرے سے سنانا شروع کر دیں، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، رب کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رب کی رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ کے ان فرشتوں میں ہوتا ہے جو رب کے ہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تلاوت قرآن رات کے اوقات میں قابل رشک، فرمایا کہ حسد جو ہے یہ کبھی جائز نہیں ہے، حسد کسی معاملے میں جائز نہیں ہے، لیکن دو لوگوں کے بارے میں حسد کرنا یہ جائز ہے۔ لا حسد الا اثنین رجل آتاہ اللہ الکتاب ونام بہ وآناء اللیل، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا، وہ اس کو رات کو بھی پڑھتا ہے دن کو بھی پڑھتا ہے، تم اس کے اوپر حسد کرو کہ وہ یہ کام کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر رہا۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ، ایک وہ آدمی جس کو رب نے مال عطا کیا اور وہ اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس بندے پر حسد کرو کہ وہ خرچ کر رہا ہے تو میں کیوں پیچھے ہوں۔ یہ روایت صحیح البخاری کے اندر آتی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر حسن درجے کی روایت ہے، رب العالمین پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رسول سے محبت کا یہ تلاوت قرآن اللہ رسول سے محبت کا ذریعہ بنے تو پھر فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جسے پسند ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرے تو وہ تلاوت قرآن پاک کرے۔ جو اللہ رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، اس کو اللہ رسول کی محبت حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح سلسلۃ الصحیحہ کے اندر 28-29 نمبر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہی قرآن جس کو تم دنیا میں کثرت سے پڑھو گے، یہی قرآن قیامت کے دن جب انسان قبروں سے اٹھے گا تو آ کے سب سے پہلے یہ قرآن ملے گا۔ فرمایا کہ والقرآن یلقا صاحبہ یوم القیامہ، قرآن اپنے ساتھی کو قیامت کے دن ملے گا۔ کس وقت؟ فرمایا کہ اس وقت جب وہ قبر سے اٹھ رہا ہوگا۔ کس حالت میں؟ فرمایا کہ کالرجل الشاحب، ایک اجنبی آدمی کی شکل میں ملے گا، فیقول لہ هل تعرفنی، قرآن کہے گا قرآن پڑھنے والے کو اے قرآن اے ساتھی تو نے مجھے پہچانا؟ فیقول ما اعرفک، تو حافظ قرآن پڑھنے والا کہے گا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ فیقول انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، الذی ازمعتک فی الحواجر واسہرت الیک، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں جس نے تجھے دن کو پیاسا رکھا رات کو بیدار رکھا، اور میں وہ تیرا قرآن ہوں۔ ہر کوئی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا لیکن تو قرآن پڑھتا تھا، تو آج میں وہ قرآن تیرے سامنے آیا ہوں تیری بخشش کا ذریعہ۔ وہ قرآن جائے گا رب العالمین کے سامنے، اپنے پڑھنے والے کے بارے میں بار بار سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر والدین کے بارے میں فرمایا کہ وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الوقار يُكْسَىٰ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، اور حافظ قرآن پڑھنے والے کے والدین کے سر پر ایک تاج اور قیمتی لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ کتنا قیمتی ہوگا؟ لا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ والدین کہیں گے فیقولان بما کسینا ھذا، یا اللہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز، یہ تاج، یہ 2 جوڑے حلے ہمیں کیوں پہنائے گئے؟ فیقول باخذ والدکم القرآن، یہ اس لیے کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، تمہارے بچوں نے قرآن پڑھا، اس کی برکت کی وجہ سے آج تمہیں یہ اعزاز عطا کیا گیا ہے۔
تو محترم ناظرین کرام، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے، فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی، لوگوں قرآن کثرت کے ساتھ پڑھو، یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا، اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح مسند احمد، سنن دارمی، ابن ماجہ میں حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کی فیملی ہے دنیا کے اوپر، ان للہ اہلین فی الارض من ہم یا رسول اللہ قال ہم اہل القرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک فیملی ہے جو دنیا میں رہتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن، اہل قرآن، اللہ کے یہ دوست، پیاری فیملی ہے، یہ اللہ نے اس کو فیملی قرار دیا۔ تو میرے بھائیو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، اللہ اس قرآن سے، اس قرآن کی برکت سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں۔ اور اسے صحیح الجامع میں حدیث ہے، دنیا کائنات کی ساری مخلوق اگر دعائے رحمت، بخشش کی دعا کرتی ہے تو قرآن کے حافظ اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے لیے کرتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر حتی نینان البحر، فرمایا کہ دنیا کی ساری مخلوقیں اگر بخشش کی دعا کرتی ہیں، رحمت کی دعا کرتی ہیں، تو بھلائی کے، خیر سکھانے والے ایک استاد اور معلم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ نینان البحر، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے خیر کی دعا، رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا فائدہ، یہ ہے قرآن پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ کے نبی کے زندگی کا معمول کیا تھا؟ کان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیتدارسہ القرآن، رمضان کی ہر رات اللہ کے نبی جبرائیل سے ملاقات کرتے، اس کے ساتھ قرآن کی دوہرائی کرتے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی قرآن کثرت سے پڑھنے والے۔ حضرت صدیق اکبر، جب آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لوگوں نے مجبور کیا، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، راستے میں ابن دغنہ، ابن داغنہ آپ کو ملے۔ یہ کون ہے؟ یہ کارا قبیلہ کے سردار ہیں۔ برق غیمات جگہ پر ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر سے۔ فرمایا کہاں جاتے ہو؟ این ترید یا ابا بکر، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میری قوم کے لوگوں نے مجھے ہجرت پر مجبور کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی مہمانی میں کرتا ہوں، میرے ساتھ، میرے پاس رہیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ اور کفار قریش کے پاس گئے کہ میں ابو بکر کو امان دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دو شرطیں ہیں، گھر کے اندر عبادت کریں گے، بیر کھلے عام نہیں کریں گے، اور تلاوت ایسا آواز میں کریں گے۔ فرمایا کہ مجھے منظور ہے۔ کچھ دن تو اندر رہ کر حضرت صدیق نے عبادت کی، لیکن پھر سردار ابن دغنہ کے گھر کے سامنے مسجد بنائی اور اس میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے۔ سبحان اللہ، جب قرآن پڑھتے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصِّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ دَمُهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھتے تو مشرکین کی عورتیں، بچے دوڑتے، تعجب کے ساتھ حضرت صدیق کو نظر دوڑا دوڑا کے غور سے دیکھتے کہ کیسا خوبصورت یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھتے تو زاروں قطار آنسو بہتی، آنسو روکنے کا بھی اختیار نہ رکھتے، یعنی زاروں قطار بے اختیار آنسو جاری ہو جاتی جب قرآن پڑھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قال انما اشکو بسی و حزنی اللہ پڑھتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب یہ آیت پڑھتے ہیں اتنے روئے، ہچکی بند ہو گئی، کثرت بکا کی وجہ سے نظر بھی کمزور ہو گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن رواح ایک دن اچانک رو پڑے، آپ کو دیکھ کر آپ کی بیوی بھی رو پڑی،
بیوی نے پوچھا اتنا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے وہ وعدہ یاد آ گیا۔ کون سا؟ جب ہم نے پل صراط سے گزرنا ہے وہ وعدہ یاد آ گیا، جس کے بارے میں مالک ارض و سما فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے جہنم سے گزرنا ہے اور یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے، پل صراط سب نے کراس کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب باغیوں نے حملہ کیا تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا جامع ترمذی میں فرماتی ہیں کان ما علمت صواما قواما، آپ سے بڑھ کر روزے رکھنے والا، اللہ کا قیام کرنے والا بندہ میں نہیں جانتی۔ جتنا آپ کثرت سے قیام کرتے، جتنا کثرت سے آپ روزے رکھتے، آپ سے بڑھ کر میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا۔ تو ناظرین کرام محترم بھائیوں، یہ ہیں چند قرآن کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اور میں سویڈن کے ان بدبختوں کے حق میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما، وگرنہ ان کو نیست و نابود فرما۔ وہ آئے ہیں قرآن کو مٹانے، قرآن کیا مٹاؤ گے تمہاری کفر کی زمین ختم ہو رہی ہے، تمہارا کفر مٹ رہا ہے، تمہارا یہ حسد، تمہاری یہ اندر کی جلن جیلسی تم سے برداشت نہیں ہوتی، تمہارے گھروں سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے قرآن کے چاہنے والے مٹاؤ گے۔ آسٹریلیا کا ایک باشندہ ہے ٹموتھی ویکس جو کہتا ہے، ایک انگریزی ٹیچر ہے، مسلمانوں کے کیمپ میں آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے۔ آج اس کا دل جو ہے قرآن کا گھر بن چکا ہے۔ جاؤ آسٹریلیا کے اس باشندے کے دل سے قرآن کی محبت نکالو۔ اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں امریکن گلوکارہ جینیفر، یہ خاتون گلوکارہ سنگر جینیفر گانا گانے والی، جس کی تلاوتیں قرآن کی چند دن پہلے ہمارے واٹس ایپ پر موبائلوں پر بھی آئیں، امریکہ کی گلوکارہ نے کہا کہ قرآن ایک اندر کی آواز ہے، قرآن دلوں کو بدلتی ہے، قرآن دلوں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اور اس نے قرآن پڑھا، قرآن اس کے دل میں گھر کر گیا، آج وہ مسلمان ہے۔ جاؤ اس کے دل سے تم قرآن کی محبت نکالو۔ کہاں کہاں سے قرآن مٹاؤ گے؟ برطانیہ کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سالی لورین باؤتھ، جو کہ برطانوی ٹونی بلیئر کی سالی ہے، یہ مسلمان ہوتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، قرآن کی تاثیر اس کے دل میں جاتی ہے۔ آج یہ مسلمان شوہر کی بیوی ہے اور اس نے حجاب کیا، مسلمان ہے، قرآن نے اس کی زندگی میں تبدیلی لائی۔ جاؤ تم اس کے دل سے نکالو قرآن۔ اور برطانوی گلوکار کیٹ سٹونز، یہ بھی قرآن پڑھ کے مسلمان ہوا۔ کس کس دل سے تم قرآن نکالو گے؟ اللہ نے قرآن کے حافظ اتنے پیدا کر دیے، دنیا میرے رب نے حافظوں سے بھر دی، حافظ قرآن گھر گھر سے نکلے گا۔ تم کتنے قرآن جلاؤ گے؟ جلاؤ جتنا تم سے ہوتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بڑی کوشش کر رہے ہیں قرآن کو مٹانے کی۔ قرآن وہاں تک جائے گا جہاں تک رب کی یہ روشنی، یہ چاند سورج کی روشنی جاتی ہے، جہاں تک یہ اللہ کے دن کی روشنی جہاں جہاں تک جا رہی ہے، وہاں وہاں تک اسلام کا بول بالا ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ پورے سال میں، ایک سال کے اندر ماہانہ سالانہ جو پوری دنیا کے اندر حفاظ تیار ہو رہے ہیں، پریس پر قرآن چھپ رہے ہیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ قرآن بڑھتا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم بڑھتی جا رہی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جو ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن نہیں مٹا، مٹانے والے مٹ جائیں گے، مٹانے والے ذلیل و خوار ہوں گے، لیکن رب کی کتاب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ قرآن نہ بدلے گا۔